ناظرین کل رات کو ایک ویڈیو سامنے آئی. پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ ویڈیو ٹھیک ہو سکتی ہے. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کس طرح ہو؟ یہ کہاں لا کے ہمیں کھڑا کرتی ہے اپنی تقریروں کے ذریعے. کیا یہ نفرت نہیں پھیلائی؟ کون کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے امن کا پرچار کیا ہے؟ یہ لوگوں کے جذبات تھے, یہ اس پہ قابو نہیں پا سکے. ایسی جگہ پہ جا کے جذبات پہ قابو نہیں پا سکا. مطلب کوئی بھی اب آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے. آپ کی مخالفت اگر اس نے کر دی ہے تو اس نے خدا نخواستہ جیسے کفر کر دیا ہے. آپ وہ زخم لگا رہے ہیں, سالوں میں نہیں یہ ختم ہوں گے. کم از کم 20-25 سال لگیں گے ان زخموں کو پر کرنے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین کل رات کو ایک ویڈیو سامنے آئی جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون سے جو تعلق رکھتی ہیں مریم اورنگزیب, جو اب وفاقی وزیر اطلاعات ہیں, وہ اور شاہ زین بگٹی جو کہ اب کابینہ کا بھی حصہ ہیں, یہ لوگ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے کے اوپر ہیں اور مدینہ کے اندر یہ موجود تھے. اب جس جگہ کی یہ ویڈیو ہے یہ مسجد نبوی کا احاطہ بتایا جاتا ہے جہاں پہ یہ لوگ موجود تھے. پہلے جب یہ ویڈیو میرے پاس آئی اور میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ ویڈیو ٹھیک ہو سکتی ہے, کیونکہ آج کل بہت زیادہ ڈاکٹرڈ ویڈیوز کا زمانہ بھی چل رہا ہے. ویڈیو کچھ بنی ہوتی ہے, اس کے اوپر آڈیو لگا دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے اور یہ سارا کچھ. تو شاید کوتاہی تھی یا کیا تھی, یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس جگہ کے اوپر وہ موجود ہیں وہاں پہ اس قسم کے مناظر بھی ہم کبھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ویلاگ کافی لمبا ہوگا تو اس لیے ذرا دھیان سے سنیے گا. میں اس پورے واقعے کے مختلف تناظر میں اور جو زاویے ہیں مختلف, میں ان کو کور کرنے کی کوشش کروں گا. اب یہ جو ویڈیو ہم نے دیکھی اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ آس پاس موجود ہیں اور انہوں نے زیادہ تر لوگوں نے فونز اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ چور 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 کے نعرے لگا رہے ہیں اور ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. اس ساری چیز کے اندر یہ بھی خبر آئی کہ شاہ زین بگٹی جو ہیں وہ ان کے بال بھی کسی کی جانب سے جو ہے وہ کھینچے گئے سارے واقعے کے دوران. میں اس کو جس طریقے سے دیکھتا ہوں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں شاید اقرار کروں گا اس بات کا کہ میں تو شاید میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں اس ہستی یا اس ذات کے بارے میں کوئی بات کر سکوں. میں نہیں سمجھتا, میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا اس قابل. اور لیکن میں ایک بات جانتا ہوں, ایک بات میرے ماں باپ نے جو مجھے سکھائی ہے نا وہ ضرور ہے, اور وہ ہے کہ بیٹا کچھ بھی ہو, یہ جو مذہبی مقامات ہوتے ہیں یا کسی کا بھی مذہب ہو, اس کا احترام ضرور کرنا, اس کی عزت ضرور کرنا. اور لاکھ تمہارا اختلاف ہو کسی کے ساتھ, لیکن ان جگہوں کی عزت ہمیشہ کرنا. میری شاید یہ چیز تھی شاید دماغ کے پیچھے جو مان نہیں رہی تھی کہ نہیں یہ آڈیو, یہ جو میں دیکھ رہا ہوں, جو میں سن رہا ہوں, یہ ہو نہیں سکتا. جبکہ ایک صحافی ہونے کے ناطے ہم لوگ اکثر روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن ادھر دماغ نہیں مان رہا تھا. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کس طرح ہوا؟ لیکن پھر پتہ لگا نہیں, اور ویڈیوز بھی آئی ہیں اور یہ ٹھیک ہے. یہ کدھر پہنچ گئے ہم, یہ کہاں لا کے ہمیں کھڑا کر دیا ہے کہ اب ہم نے اتنی پاک صاف جگہ کو بھی نہیں ہم نے چھوڑا کہ ہم یہاں پہ بھی اپنی سیاست کریں گے. اب یہاں پہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے خود تو نہیں کہا تھا نا ان لوگوں کو سب کچھ کرنے کے لیے. نہیں کہا تھا, بالکل نہیں کہا تھا, یہ حقیقت ہے, نہیں کہا تھا. لیکن اپنی تقریروں کے ذریعے کیا یہ نفرت نہیں پھیلائی؟ کیا اس مائک کا استعمال کر کے لوگوں کو نہیں بھڑکایا گیا؟ کون کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے امن کا پرچار کیا ہے؟ پچھلے کئی سالوں کے اندر
آپ مختلف تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کو چھوڑنا مت، ان کو جلا دو، ان کو شیخ رشید صاحب کس قسم کی تقریریں کرتے رہے ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی ہیں؟ میں پچھلے، آپ میرے ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے مذہب کا استعمال کرنا بند کریں، یہ آگ اتنی پھیلے گی آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ آج اس جگہ بھی پہنچ گئی جہاں پہ جا کے انسان کو اپنے ماں باپ، بچے، بیوی، کوئی بھی یاد نہیں رہتا، کوئی بھی نہیں یاد نہیں رہتا، آپ کے دماغ سے نکل جاتا ہے، صرف ایک ہستی ذہن میں ہوتی ہے بس، اور کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں پہ بھی اس نفرت نے اپنے آپ کو اتنا بڑھا دیا کہ یہ لوگ جو ہے اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکے۔ کہتے ہیں جی جذبات، یہ لوگوں کے جذبات تھے، یہ اس پہ قابو نہیں پا سکے۔ لوگوں کے جذبات کا یہ جو لفظ ہے نا، لوگوں کے جذبات تھے، اگر لوگوں کے جذبات کے تحت یہ ملک چلنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ قانون، آئین نام کی پھر کوئی چیز نہیں ہوگی یہاں پہ۔ ایک چور ڈاکو آیا، بینک کے سامنے کھڑا ہوا، جذبات پہ قابو نہیں پا سکا، جا کے ڈاکہ ڈال دیا اس نے، وہ جی جذبات پہ قابو نہیں پا سکا۔ کسی راہ چلتی عورت کے ساتھ زیادتی کر دی، اور جی وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکا، جی اس وجہ سے ہو گیا۔ کسی کا جا کے قتل کر دیا، وہ جذبات پہ اپنے قابو نہیں پا سکا، جی اس لیے سب کچھ ہو گیا۔ اور ایسی جگہ پہ جا کے جذبات پہ قابو نہیں پا سکا، جہاں سے سبق ہی صرف اس چیز کا آیا ہے کہ جذبات پہ قابو رکھنا ہے، اپنی نفس پہ قابو رکھنا ہے۔ آپ اس دور کو دیکھیے، ایک عورت وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، اور اس کے ارد گرد وہ 100-150 مسٹنڈے کھڑے ہو کے اس کا گھیراؤ کر کے موبائل فون پکڑ کے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہے، ویڈیو بنا لینا زیادہ ضروری ہے۔ اس عورت کے حوالے سے اس کے ساتھ جو کچھ یہ بدتمیزی ہو رہی ہے اسے روکنا ضروری نہیں ہے، ویڈیو ضرور بننی چاہیے، کیونکہ زندگی میں یہ موقع پھر شاید کب ملے کہ ہم ایک پارٹی کی رہنما کے حوالے سے اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے اور یہ تماشا لگ رہا ہے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت یہ بھی بھول جاؤ کہ کہاں پہ کھڑے ہو، یہ دماغ سے نکال دو یہ چیز کہ کہاں پہ کھڑے ہو، تماشا ریکارڈ کرو تماشا ریکارڈ کرو، کیونکہ یہ موقع دوبارہ نہیں آنا۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں جتنی عورت کی عزت کرنا سکھایا گیا ہے، آپ کا لاکھ اختلاف سے، ارے بھائی، اور جس ہستی کے پاس وہاں پہ گئے ہوئے تھے ان کے اوپر تو وہ عورت کوڑا پھینکتی تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی کچھ نہیں کہا، اور جس دن نہیں پھینکا تو جا کے پوچھا کہ کہاں ہے وہ عورت، کیا ہوا؟ اور آج یہ مناظر پورے دنیا کے اندر ہمارے یہاں سے جا رہے ہیں کہ دیکھ ہماری قوم کو کدھر لا کے کھڑا کر دیا، کیا حال کیا ہے ہم نے۔ شاہ زین بگٹی، آج اس نے بلوچوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے، کیونکہ اس آدمی نے احساس کیا کہ میرے پیچھے ایک عورت ہے، اس عورت کی عزت میں نے سنبھال کے رکھنی ہے۔ یہ جانور سارے کے سارے جو اکٹھے ہو گئے، میں نے اپنی بہن کی عزت سنبھال کے رکھنی ہے۔ وہ ڈھال بن کے سامنے کھڑا ہوا تھا، انہوں نے اس کے بھی جا کے بال کھینچے کہ تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے ہم۔ یہ سیاست کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، کرو جس طرح مرضی سیاست کرو، نعرے مارو، تو کتا ہائے ہائے، تو چور ہائے ہائے، ہر قسم کے نعرے مارے جاتے ہیں سیاستدانوں کے جلسوں کے اندر۔ مارو یار، جو مرضی کرنا ہے، جو آپ لوگوں نے گالیاں گلیاں دینی مارو، اپنے جلسوں میں جا کے مارو۔ مسجدوں کے اندر جا کے، ارے مسجد تو وہ جگہ ہے، وہ ایسی جگہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ قتل کی دشمنی بھی ہو نا، قتل کی دشمنی، اگر وہ مسجد میں جا کے پناہ لے لے تو اگلے کہتے ہیں یہاں نہیں جانا، اب یہ مسجد میں چلا گیا، اب یہ مسجد میں چلا گیا، اس نے وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہاں پہ خون خرابہ نہیں ہو سکتا، یہاں پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا اسے۔
یہ ہماری تعلیمات تھی، یہ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا۔ مسجدوں کی جو حرمت ہے، اس کی جو پاکیزگی ہے، وہ تو دوسرے مذہب کے لوگ جو ہے اسے خراب کیا کرتے تھے۔ آزادی سے پہلے مسلمانوں کی مسجدوں کے ساتھ تو یہ دوسرے مذہب کے لوگ یہ حرکتیں کیا کرتے تھے۔ مسلمان نے کبھی مسلمان کی مسجد کے ساتھ تو یہ کیا ہی نہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات جو سامنے آئی کہ جی آزادی ہے، آپ جو مرضی بولیں، جو مرضی کریں، اس میں کیا بری بات ہے؟ یہ جتنے پھنے خان بنے ہوئے تھے نا، یہ جتنے بھی پھنے خان بنے ہوئے تھے، یہ ذرا ہمت کر کے دکھائیں، ذرا وہاں پہ محمد بن سلمان کے خلاف ذرا نعرہ مارنے کی، سعودی عرب کے اندر کھڑے ہو کے محمد بن سلمان کے خلاف نعرہ مار کے دکھائیں، وہاں کے سیاسی رہنماؤں کے، وہ جتنے بھی جو سعودی فیملی ہے، شاہی فیملی ہے، اس کے خلاف نعرہ مار کے دکھائیں۔ یہ بہت بڑے تیسمار خان بنتے ہیں نا، یہ وہاں پہ نعرہ مار کے دکھائیں۔ اس کے بعد اس پہ جو ریاکشن آیا، محمد یوسف جو کرکٹر ہیں، انہوں نے اس کی ٹویٹ کر کے مذمت کی، اس بات کی۔ شاہد آفریدی نے اس بات کی مذمت کی۔ علی محمد خان نے بھی کچھ حد تک مذمت کی، پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، لیکن بعد میں پھر یہ کہہ دیا جی یہ عوام کا رد عمل ہے۔ عوام کے اندر یہ رد عمل انجیکٹ کیا گیا ہے۔ کسی کے بھی ذہن میں اگر یہ بات ہے، کسی کے بھی ذہن میں کہیں پہ یہ بات ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا دوسری سیاسی جماعتوں کی جانب سے، تو وہ غلطی پہ ہے، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف بھی اتنی فائلیں تیار ہیں، بہت سی چیزوں کے اوپر جو ہے ان کو بھی ہر جگہ بیٹھ کے لان تان ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی غلط ہے، وہ بھی اسی طرح ہی غلط ہوگا۔ لیکن آپ اگر اس ساری چیز کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو آپ کی جوڈیشری، فوج کے خلاف نعرے مارے گئے، میڈیا خراب، آپ کے اپوزیشن کے یا اب جو حکومت میں ہیں یہ جو آپ کے مخالف سیاسی رہنما ہیں، سب چور ڈاکو، سب لٹیرے، سب بک گئے، اور سسٹمیٹکلی اس پوری سوسائٹی کا، یہ پوری سوسائٹی جن ستونوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، جس میں قانون ہوتا ہے، جس میں آئین ہوتا ہے، ان کو ایک ایک کر کے مسمار کیا گیا ہے۔ نور عالم خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ریسٹورنٹ کے اندر، وہ بھی ایک عام آدمی تھا نا، لیکن آپ کا چاہنے والا تھا، آپ کی باتیں اس نے ذہن میں نشین کی ہوئی تھی۔ وہ چلا گیا، جا کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بولنا شروع ہو گیا کہ تم یہ تو تم وہ، یہ آپ کی کیسٹ ہے، آپ کی سی ڈی ہے دماغ کے اندر جو چل رہی ہے۔ اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا، وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر کے بال کھینچ دیے، اس کو وہاں سے پکڑ لیا۔ مطلب کوئی بھی اب آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی۔ آپ کی مخالفت اگر اس نے کر دی ہے تو اس نے خدا نخواستہ جیسے کفر کر دیا ہے اس نے۔ ارے سیاست میں تو بھائی بڑے بڑے، آپ کیا سیاستدان ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، کیا ان کی مخالفت نہیں ہوتی تھی؟ کیا انہوں نے ایک دفعہ بھی جا کے اپنے کسی کارکن کو یہ کہا تھا اس وقت مسلم لیگ میں کہ جاؤ جا کے نہرو کے منہ کے اوپر جا کے جو ہے وہ کالک مل دو، جاؤ جا کے گاندھی کو جوتا اٹھا مارو جا کے؟ کبھی کہا تھا یہ؟ نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا۔ بیٹھے، مذاکرات کیے، گفتگو کی، اختلاف تھا، اس کے اوپر بات کی۔ آج گلی گلی، کوچے کوچے، گھروں میں، فیملیوں میں اتنا زہر انجیکٹ کر دیا ہے، اتنا زہر انجیکٹ کر دیا ہے کہ بھائی بھائی سے بات کرنے کے قابل نہیں رہا، شکل نہیں دیکھ سکتے ایک دوسرے کی، اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ یہ تھا نیا پاکستان، یہ تھی ریاست مدینہ، کہ مدینہ کے بھی مناظر ہم نے دیکھ لیے اب۔ اور یہ کوئی میں آپ کو کوئی حیران کن بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ ایک طریقے سے
آہستہ آہستہ کر کے یہاں تک معاملہ پہنچا ہے. شیخ رشید صاحب نے جانے سے پہلے یہ ایک بیان دیا تھا, سنیے گا ذرا. مکہ مدینہ جو ہے وہاں جانے سے چوری جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے. کل ان کے ساتھ حرم میں یہ ان کی گفتگو ہے. اس سے کلیئر کٹ نظر آتا ہے کہ انٹینشنز جو تھی وہ کیا ہیں, کہ اتنا فساد پھیلا دو, اتنا فساد پھیلا دو کہ مجبور ہو جائیں یہ کہ لیں جناب عمران خان صاحب, اے پہیے تاڑی حکومت ہے لے لو, بڑی مہربانی, اب مجھے نہیں پتا, جس طرح مرضی مجھے لے کر آؤ, بس مجھے واپس لے کر آؤ, ورنہ میں تہس نہس کر کے رکھ دوں گا یہ سب کچھ. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا, یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ عام لوگ تھے, یہ عام لوگ نہیں تھے, یہ عام لوگ نہیں تھے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں. اور میں اب آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا, وہ اس پہ کس طرح کہے مار رہے ہیں اور کس طرح خوش ہو رہے ہیں. دیکھیے گا ذرا. میرے دوست اور بھائیو, یہ جو ساری چور بیکاری لوگ ادھر آئے تھا, ہم لوگ نے بہت اچھا استقبال کیا اس کا, اور یہ یہاں سے انہوں نے بھگایا, فوجی لوگوں نے ادھر سے بھگایا, نماز کے لیے بھی نہیں چھوڑا. ابھی روزہ جو توڑ کی تو انہوں نے ادھر سے بھگایا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جدھر بھی یہ ہوگا تو ہم لوگ یہاں پہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ, اور اس کا آگے سامنے دیوال بنے گا, اور یہ یہاں پہ نہیں چھوڑے گا. نماز کے لیے بھی یہ اس کو نہیں چھوڑے گا, یہ چور لوگوں کو, اور اس سے اپنا حق دلائے گا واپس, اور انشاءاللہ امپورٹ حکومت نامنظور. اچھا, شہباز شریف بھی تھا, ڈیزل بھی تھا, مریم نواز بھی تھا, تو لوگوں نے بہت اچھا استقبال کیا. چوروں کے نعروں سے یہ مدینہ گونج اٹھا. یہ ان لوگوں کی عزت ہے, صحیح نا, ان کے اپنے اوقات دلائے لوگوں نے. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. لیکن جو بیکاری آیا تھا یہ اسی طرح بگایا جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اسی طرح باہر گیٹ پہ لے کر گیا. یہ جو ہے نا امپورٹڈ حکومت نامنظور, یہ دماغوں کے اندر جس طرح ڈال دیا گیا ہے, یہ ہر جگہ جا کے جو ہے نا یہ ٹائم بم ہر جگہ پھٹ رہے ہیں. یہ جو ایکسٹریمزم یہاں تک پہنچی ہے, اس کا اب اگلا سٹیپ جو ہے ہوگا, خدا نخواستہ وہ قتل و غارت ہوگا, خون بہایا جائے گا. اور میں ایک صحافی ہونے کے ناطے آپ کو ایک بات کہہ دوں, آن دا ریکارڈ کہہ دوں, کہ ہمیں بھی کبھی کبھار یہی لگتا ہے کہ اسی طرح کسی دن کوئی سرپھرا آئے گا اور یہاں پہ گولی مار کے چلا جائے گا. جی وہ آپ میرے لیڈر کے خلاف چونکہ بات کرتے تھے, آپ ان سے اختلاف کرتے تھے, آپ کا انجام یہی ہونا چاہیے. آپ غدار ہیں, آپ کافر ہیں, آپ کو مر جانا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کسی دن ہو ہمارے ساتھ یہ, کیونکہ اتنا زہر پھیلایا گیا ہے اس معاشرے کے اندر. اور خاص طور پہ ٹارگٹ کر کے 18 سے 25 سال کے یہ جو لڑکے ہیں نا, ان کو خاص طور پہ, کیونکہ کچا ذہن ہوتا ہے, اتنی ابھی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی, ینگ مائنڈز ہوتے ہیں, آسانی سے منور کیا جا سکتا ہے کسی طرف بھی. ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اس کی مذمت کی, اس ساری چیز کی, ٹویٹ کر کے. کل بنی گالہ کے اندر موجود تھے, جب وہ وہاں پہ موجود تھے تب تک یہ ویڈیوز آ چکی تھی. میں دعا کر سکتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب آج عمران خان صاحب کو فون کر کے یہ بات سمجھائیں گے کہ خدا را اس آگ کو پھیلنے سے روکیں, خدا را یہ کسی کا گھر نہیں چھوڑے گی. اگر یہ آج آپ ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, کل کو یہ آپ کے ساتھ بھی کریں گے. فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی جس میں مزار قائد کے اوپر جب کیپٹن صفدر نے اور مریم نواز وہاں پہ گئے تھے تو انہوں نے نعرے بازی کی تھی, تو انہوں نے بڑی مذمت کی تھی کہ جی یہ کوئی جگہ ہے نعرے لگانے کی, وہ جگہ ہے نعرے لگانے کی جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا. اس کو آپ نے آرام سے عوام کے جذبات ہیں یہ کہہ کے آپ نے لپیٹ دیا, چلو جی ہو گیا بس کام ختم, کیونکہ آپ کے مخالفین کے خلاف لگ رہے تھے. بس کریں, بہت ہو گیا. آپ وہ زخم لگا رہے ہیں, میں ابھی سے بتا رہا ہوں یہ بات, میری بات لکھ لیجئے گا, آپ وہ زخم لگا رہے ہیں جو سالوں میں نہیں یہ ختم ہوں گے. ان کو کم از کم 20-25 سال لگیں گے ان زخموں کو پر کرنے میں.
میں آپ کو آج یہ بتا دوں, ہو سکتا ہے شاید ہم لوگ تب تک زندہ بھی نہ رہیں جب تک یہ زخم جا کے بھریں دوبارہ. یہ فریکچرز, یہ آپس میں جو ڈسٹریبیوشن آ چکی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں, یہ شاید 20-25 سال لگیں گے اب اس کو ٹھیک ہونے میں. میں آج آپ کو یہ بات لکھ کے دے رہا ہوں, دیکھ لیجیے گا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.